وقتاً فوقتاً ہم شو کرتے ہیں زیک سولسٹر سے، اس کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور وقتاً فوقتاً جو امیگریشن قوانین میں یو کے اگر کوئی اپڈیٹس آتی ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں، تو میں یعنی کہ ذاکر خان میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتا سکوں۔ لاسٹ جو ہماری ویڈیو اپریل میں تھی، اس میں ہم نے جو امیگریشن رولز میں کچھ چینجز آئی تھیں جو فیوچر میں آنی تھیں، اس کا کچھ ذکر کیا تھا، اور اسی سے ریلیٹڈ خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے اور ینگ ایڈلٹ کے حوالے سے جو آئی ایل آر کی کنسیشن تھی، یا بچے جو ہیں وہ جلد اب آئی ایل آر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اسی کے حوالے سے میری آج کی ایک شارٹ ویڈیو ہے، کیونکہ کل یعنی کہ 20 جون سے یہ ایک تبدیلی آئی ہے۔ اس کا میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں ذکر کیا تھا، لیکن چونکہ یہ کل یعنی کہ یسٹرڈے 20 جون 2022 سے امپلیمنٹ ہوئی ہے، تو میں ایک ہلکا سا آپ کو بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے تو ایک نیا اپینڈکس پرائیویٹ لائف، جو لوگ اس چیز سے گزر رہے ہیں، جو یہاں پہ رہ رہے ہیں، جن کے بچے ہیں اس روٹ پہ ہیں، ان کو معلوم ہوگا۔ پہلے بھی پرائیویٹ لائف تھا، لیکن اپینڈکس پرائیویٹ لائف کے نام سے کچھ تبدیلیاں آئی ہیں امیگریشن رولز میں یو کے میں، جو کہ خاص طور پہ جو بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے سرٹن ٹائم یہاں پہ گزار لیا ہے، ان پہ اپلائی ہوتے ہیں۔ تو میں ان کو شارٹ طریقے سے بتا دوں گا۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی بچہ یہاں پہ یو کے میں پیدا ہوتا ہے اور 7 سال یہاں پہ گزار لیتا ہے، تو وہ ڈائریکٹ انڈر دس رول، اور جو کہ کل آیا ہے، ڈائریکٹ وہ انڈیفینٹ کے لیے کوالیفائی کر سکتا ہے انڈر اپینڈکس پرائیویٹ لائف، اگر کوئی بچہ یہاں پہ پیدا ہوا ہے۔ تو یہ تو بڑا سمپل ہے کہ اگر کوئی بچہ یہاں پہ ہے، اس نے کنٹینیوسلی یہاں پہ 7 سال گزارے ہیں، اور اس کے لیے ان ریزنیبل ہے کہ وہ واپس اپنے ملک یا جہاں سے آیا تھا، جہاں سے اس کے پیرنٹس ہیں، جا سکے، تو ہوم آفس اس کو آئی ایل آر دے گی یا دے سکتی ہے۔ جو بچے یہاں پہ پیدا نہیں ہوئے اور وہ یہاں پہ 7 سال گزار لیتے ہیں، تو ان کے لیے رول ذرا تھوڑا سا مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو کم از کم 5 سال یہاں پہ لیگل طریقے سے ان کو اگر انہوں نے گزارے ہوئے ہیں، تو وہ بھی کوالیفائی کرتے ہیں، ایز لانگ ایز 7 سال ان کو یہاں پہ رہتے ہوئے ہو گئے۔ انڈر 18 اگر کوئی بچہ ہے جس نے 7 سال یہاں پہ گزار لیے ہیں، یہاں پہ پیدا نہیں ہوا، تو اس کو کم از کم 5 سال یہاں پہ لیگل طریقے سے اس کو گزارے ہوئے ہوں۔ اب وہ جو لیگل طریقے سے 5 سال جو گزارے ہیں، اس میں مختلف ہیں، روٹس ہیں کہ لاسٹ 5 ایئرس میں وہ ان روٹس میں ہو تو تب وہ کوالیفائی کرے گا۔ مینلی پرائیویٹ لائف روٹ پہ اگر ہے ایز اے چائلڈ، تو وہ کوالیفائی کرے گا انڈیفینٹ کے لیے۔ تو یہ ڈسٹنکشن ہے۔ اگر کوئی یہاں پہ پیدا ہوتا ہے بچہ، 7 سال گزار لیتا ہے، تو ریگارڈ لیس وہ یہاں پہ لیگل ہے، 7 سال انلیگل رہا ہے، وہ کوالیفائی کرتا ہے آئی ایل آر کے لیے۔ لیکن اگر کوئی بچہ یہاں پہ پیدا نہیں ہوا اور وہ 7 سال کے لیے گزار لیتا ہے انڈر 18، تو اس کے لیے پھر ایک ایڈڈ جو ریکوائرمنٹ وہ یہ ہے کہ وہ 5 سال وہ لیگل طریقے سے سرٹن کیٹیگری میں اس نے گزارے ہوں، تو پھر وہ کوالیفائی کرے گا آئی ایل آر کے لیے۔ تو یہ تو وہ ہو گئے جو کہ انڈر 18 تھے۔ جو بچے یا ینگ ایڈلٹ جسے ہم کہتے ہیں 18 to 25 جو ہوتے ہیں، یا اوور 18 جو ہیں، ان کے لیے بھی ریکوائرمنٹ ہے، ان کے لیے وہ بھی ارلی آئی ایل آر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کم از کم اپنی آدھی زندگی، جب بھی وہ اپلائی کر رہے ہیں، آدھی زندگی یہاں پہ گزاری ہو یو کے میں، اور لاسٹ 5 ایئرس ان کے بھی لیگل طریقے سے گزرے ان سرٹن کیٹیگریز۔ اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں، اگین مینلی ایز اے چائلڈ یا پرائیویٹ لائف کی بیسس پہ انہوں نے لاسٹ 5 ایئرس گزارے ہوں، اور اس کے علاوہ بھی اور مختلف روٹس ہیں جو کہ انہوں نے گزارے ہوں، تو تب وہ کوالیفائی کریں گے آئی ایل آر کے لیے۔ اس میں ہوم آفس مختلف چیزیں دیکھے گی ان کے لیے، اور یہ باقی بچوں کے لیے بھی ہے کہ یہاں پہ ان کے کتنے اسٹرانگ کنیکشنز ہیں۔ جب وہ بچے تھے، اگر انہوں نے کوئی انلیگل ٹائم گزارا تھا، تو وہ ان کی اپنی غلطی تھی، ان کے پیرنٹس کی غلطی تھی، واپس کیوں نہیں جا سکتے، یہ ساری چیزیں ہوم آفس کنسیڈر کرے گی ان کو آئی ایل آر گرانٹ کرنے سے پہلے۔ تو
تو یہ تین مینلی بچوں کے سے ریلیٹڈ یا ینگ ایڈلٹ سے ریلیٹڈ کیٹیگریز جو کہ کل یعنی کہ 20 جون سے امپلیمنٹ ہوئی ہیں. جو بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ہے 7 سال. جو بچے یہاں پہ پیدا نہیں ہوئے انڈر 18 ہیں ان کو بھی 7 سال یہاں پہ گزارے ہونے چاہیے. 5 سال اس میں سے وہ لیگل گزارے ہوں, اور جو اوور 18 ہو جاتے ہیں ان کو اپنی آدھی زندگی انہوں نے کم از کم یہاں پہ گزاری ہو, اور لاسٹ 5 ایئرس ان کے لیگل ہوں ان سرٹن کیٹیگری. تو یہ تو وہ ہو گیا کہ جو کہ ILR کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. اب اوور 18 کے لیے پھر اس کے علاوہ ایک ایڈڈ ریکوائرمنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ان کو انگلش ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ میٹ کرنی پڑتی ہے, ان کو لائف ان دا UK کرنا پڑتا ہے. اب اس میں بھی تبدیلی ہے, اور اس میں بڑی اچھی ایک تبدیلی یہ ہے کہ وہ بچے جو کہ اس پہ کوالیفائی کرتے ہیں جنہوں نے انگلش ٹیسٹ کرنا ہے, اگر انہوں نے یہاں سے GCSE A لیولز یا ایکولنٹ جو اسکاٹش کوالیفیکیشن کی ہوئی ہے, تو وہ جو ہے ان کو پھر وہ B1 پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ انگلش کی ریکوائرمنٹ میٹ کریں گے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان کو پھر بھی کرنا پڑتا تھا اوور 18, جو بھی 18 یا اوور جو بھی ہوتا ہے, اگر وہ انڈیفینٹ کے لیے کوالیفائی کرتا ہے تو اس کو B1 کا ٹیسٹ کرنا پڑتا تھا, اور ساتھ لائف ان دا UK ٹیسٹ بھی کرنا پڑتا تھا. اب یہ ہے کہ انگلش ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ کے حوالے سے اگر انہوں نے یہاں سے GCSE کیا ہوا ہے, A لیول کیا ہوا ہے, یا اسکاٹش ایکولنٹ ان کے پاس کوالیفیکیشن A لیول یا GCSE کے ایکولنٹ کوالیفیکیشن ہے, تو وہ انگلش ریکوائرمنٹ کو میٹ کریں گے. لائف ان دا UK ٹیسٹ پھر بھی ان کو کرنا پڑے گا. اب یہ جو ہے یہ کل سے امپلیمنٹ ہوئی ہیں, اور تھوڑی بہت ابھی اپلیکیشن اس سلسلے میں کافی ہوں گی. اپلیکیشن کی اچھی خاصی فیس ہوتی ہے انڈیفینٹ کے لیے, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے. تو بہتر ہے کہ جب بھی آپ اپلائی کریں کسی وکیل کے ذریعے صحیح طریقے سے, کیونکہ اس میں مختلف فیکٹرز ہوم آفس دیکھے گی, ان کی پرانی لیو دیکھے گی, ساری چیزیں ہیں, تاکہ ایک کمپریہنسو اپلیکیشن جو ہے اس سلسلے میں ہو, اور آپ کے ہوم آفس کی فیس یا جو بھی آپ کی فیس ضائع نہ ہو. تو یہ جو میری آج کی شارٹ ویڈیو ہے خالی اس سے ریلیٹڈ تھی, ILR بچوں کے لیے, ینگ ایڈلٹ سے ریلیٹڈ. اپینڈکس پرائیویٹ لائف جو ہے وہ جو امپلیمنٹ ہوا ہے کل سے, اس میں جو چینجز امپلیمنٹ ہوئی ہیں اس حوالے سے ہے. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اگر کوئی مزید تبدیلیاں آتی ہیں, اپڈیٹس آتی ہیں, وہ بھی ہم اپنے ویڈیو کے ذریعے شیئر کرتے رہیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب لوگ اس ویڈیو سے مستفید ہوں گے, اور ان کو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. بہت شکریہ, اللہ حافظ. UK میں کافی عرصے سے انلیگل رہ رہا تھا, لیکن زیک سولیسٹرز کی پروفیشنل رہنمائی کی بدولت نہ صرف مجھے انڈیفینٹ ویزا ملا, بلکہ انہوں نے میری وائف کی اسپاؤس ویزے کے لیے بھی میری مکمل رہنمائی اور مدد کی. زیک سولیسٹرز کی ایکسپیرینس اور پروفیشنل ٹیم ہر طرح کی قانونی مسئلے میں آپ کی مشکل آسان بنا سکتی ہے. امیگریشن, فیملی, کنوینسنگ, لٹیگیشن یا کسی بھی قانونی مسئلے کے حل کے لیے زیک ایسوسیٹس اور سولیسٹرز سے فوراً رابطہ کریں. 0208 478 1391